الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید کما اخرجک ربک من بیتک بالحق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اور تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا اس دشت بہتر نہ دلی نہ بخارا غیرت بڑی چیز ہے جہان تگودوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل وادی یہ ہماری وہ صحرا بھی ہمارا حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا تین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت تین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت تو ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اخلاص عمل مانگ نیا گان کہن سے اخلاص عمل مانگ نیا گان کہن سے اخلاص عمل مانگ نیا گان کہن سے شاہاں چھے عجب گرب نوازن گدا یارام اور تقریر بڑی مفصل طریقے سے کل بھی ہو چکی آزادی کی داستان ایک اتنی طویل اور دردناک داستان ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ آج پرنٹنگ پریس کے ذریعے ایک پاکستان کا جھنڈا چھاپ کر اور ایک ادھر ایک چھوٹا سا بیج لگا کر ہم بڑے پاکستانی ہونے کا اظہار کر رہے ہیں یا کسی بلڈنگ کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا کر کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں آپ ٹھیک ہے پاکستان میں بسنے والے ہو جن کے بڑے پاکستان کی تعمیر کے وقت اپنی لوہے کی ملیں بنا رہے تھے وہ آج پاکستانی ہونے کا جناب شرف حاصل رکھتے ہیں اور ملک میں تین بار وزارت عظمیٰ کے جناب وہ مزے لوٹ چکے ہیں اور جن کی اولادیں آج یہودیوں کے پاس تربیت کر رہی ہیں اور جنہوں نے ملک کے اندر صرف گیندے اور بلے مار کر اپنا نام کما کر پھر وزارت عظمیٰ کی سیٹیں حاصل کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستانی وہ نہیں ہے پاکستانی وہ ہے کہ جب پاکستان کا پرچم اٹھانے پر گلے کٹ رہے تھے انگنت اور جب پاکستان کا پرچم اٹھانے پر چھپ کر ہجرتیں کرنی پڑ رہی تھی اور جب پاکستان کا نعرہ لگانے پر کنبے کے کنبے دریائے راوی میں قتل ہو رہے تھے اور جب پاکستان کا نعرہ لگانے پر پوری کی پوری ٹرینیں سر کاٹ کر امرتسر سے لاہور بھیجی جا رہی تھی پاکستان کا نعرہ لگانا اس وقت مشکل تھا اور اس وقت مشکل ہمارے بڑے اپنے کاروبار نہیں چمکا رہے تھے ہمارے بڑے اپنی ملیں اور انگریز سے جاگیریں نہیں حاصل کر رہے تھے بلکہ ہمارے بڑے نعرہ لگا رہے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا وہ کہ ہمارے بڑے اور ان بڑوں کی لائن اسی طریقے سے آج ان کی اولادیں بھی ان کو پتہ ہے انگریز کے
ان غلاموں کو، ان انگریز کے ان جناب چاپلوسوں کو، ان انگریز کے نوکروں اور چاکروں کو پتا ہے کہ اگر یہ حقیقی وارث جن کے بڑوں نے اس خطے پر 1000 سال حکومت کی ہے، جن کو حکومت کرنے کا پتا ہے، جن کو حکومت کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، جن کو پتا ہے کہ غیروں سے بات کس رویے اور کس زبان میں کی جاتی ہے، ان کو پتا ہے اگر پاکستان کے تخت پر حضور کے دین کا پرچم لے کر یہ بابا جی کے متوالے آ گئے تو پھر یہاں کسی کی چل نہیں سکتی۔ اس لیے آئے روز دن بہ دن ایک نئی ریشہ توانیاں گھڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جماعت انتہا پسند ہے۔ میں نے کہا یہ جماعت انتہا پسند نہیں ہے، یہ جماعت غیرت مند ہے، اور اگر غیرت مندی کا نام انتہا پسند ہے تو پھر میں بھی انتہا پسند ہوں، پھر میرے بچے بھی انتہا پسند ہے، پھر میرے کارکن بھی انتہا پسند ہے، پھر ہمارا بات بھی انتہا پسندی ہے۔ اور غیرت مندوں کو جب بے غیرتوں کو غیرت کی بات دلائی جائے نا تو وہ کہتے ہیں بڑی انتہا پسندی ہو رہی ہے۔ ہم ان کو غیرت دلانے کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پاکستان بن گیا، کچھ دیر بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک شخص ہندوستان میں گرفتار ہو گیا سمگلنگ کے جرم میں، جو پاکستان بارڈر کراس کر کے ادھر سمگلنگ کے جرم میں گرفتار ہو گیا۔ جب وہ گرفتار ہوا تو تب نیا نیا نظام بن رہا تھا، تو وہ مقامی حکومت نے اس کو کہا ہندوستان کی کہ یار اس کو آج کی رات اپنے گھر میں بیڑیاں شیڑیاں ڈال کے رکھو، تو صبح پھر اس کو جو ٹوٹی پھوٹی بات سسٹم چل رہا ہے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب اس شخص کو رات میں رکھا گیا نا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا چلے اس کو کھانا پینا دے دینا، جو بھی اس کا سامان ضرورت ہے، کپڑے شپڑے اس کو دو، صاف ظاہر ہے یہ مجرم تو ہے لیکن ہمارا قیدی ہے۔ جب وہ خاتون، وہ سکھ آدمی کا گھر تھا، وہ سکھ شخص کا گھر تھا، وہ خاتون جب کھانا دے کر اس شخص کے سامنے آئی نا تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں ہم نے پاکستان سمگلنگ کرنے کے لیے بنا کر دیا تھا۔ وہ شخص حیران ہو کے اس خاتون کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کہا اچھا میرا جرم ہے سمگلنگ، لیکن تم مجھے کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا بے غیرت اور بے شرم، میں مسلمان کی بیٹی ہوں، یہ وطن لوٹتے وقت انگریز مجھے اٹھا کر لے آئے تھے، میں تو انتظار میں تھی کہ کوئی محمد بن قاسم کا وارث آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث آئے گا، کوئی جناب محمود غزنوی کا وارث آئے گا، تم تو سمگلر نکلے، وہی سمگلروں کی اولادیں اور وہی سمگلر جو جناب آج سوئس بینک میں یہاں سے پیسے نکال کر باہر بھیج رہے ہیں، یہ سمگلروں کی اولادیں ہم پر مسلط ہیں۔ اس خاتون نے، اس بہن نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم نے لاکھوں اپنی عزت اس لیے لٹوائی تھی کہ تم سمگلنگ کرو، ہم نے تو عزت اس لیے لٹوائی تھی کہ وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جس پاکستان میں حضور کے دین کا پرچم بلند ہوگا۔ یہ ہے ہماری داستان، جس کو خون سے لکھا جائے تو شاید بھی کم ہو۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا، لیکن ان لائنوں نے پاکستان کو 75 سال تک جناب اس کو کھا بھی لیا۔ اس کو جس کا دل چاہا، جہاں سے دل چاہا، اس نے اس کو کھایا بھی، توڑا بھی، اور جو نقصان پہنچا سکتا تھا نقصان پہنچایا بھی۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے خون جو دیا ہم نے اس سے غداری نہیں کی، نہ ہمارے بڑوں نے غداری کی، نہ ان کے بڑوں نے غداری کی، نہ سید ابو الحسنات نے غداری کی، نہ سید دیدار علی شاہ نے غداری کی، نہ علامہ خادم حسین رضوی نے غداری کی، نہ جناب علامہ عبدالستار خان نیازی نے غداری کی، نہ جناب سردار عبدالرب نشر نے غداری کی، اور نہ لیاقت علی خان نے غداری کی، نہ مولانا شوکت علی جوہر نے غداری کی۔ ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کے ساتھ اور اس پاکستان کے نعرے کے ساتھ غداری نہیں کی، غداری زرداری نے کی، غداری نواز شریف نے کی، غداری ضیاء الحق نے کی، غداری پرویز مشرف نے کی، غداری جناب عمران خان نے کی۔ جو کل کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو بڑا محب وطن ہے۔ میں نے کہا کیسے محب وطن ہے؟ کہتا جی وہ بہت بڑے اسٹیڈیم میں جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں وہاں کھڑا ہو کے قومی ترانہ پڑا ہے۔ میں نے کہا تجھے منافق کا نہیں پتا، یہ تو قومی ترانہ ہے، منافق کو پیچھے کھڑے ہو کر فرض نمازیں پڑھ رہے تھے۔ منافقوں کی پہچان ہی ہے، منافق کو پیچھے کھڑے ہو کر فرض نمازیں پڑھ رہے تھے، جمعے والے دن پہلے ممبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تو منافق کھڑا ہو کے ترانہ پڑے گا نا، اس کا پتہ جو چاک ہو رہا ہے، اس نے
आजम है। और अब डीले करने के लिए हमारे पास खबरें मौजूद है, कौन किससे मिलने कहां कहां जा रहा है। ये याद रखना, वो कोई भी हो जिसने इस पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की भी गद्दारी की है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले उसके वजूद को कबूल नहीं करेंगे, उसके वजूद को कबूल नहीं करेंगे। जिसने कहा ये आरजी लैन है, उसके वजूद को कबूल नहीं करेंगे। जिसने कहा जनाब हम एक ही रहमान और राम को मानते हैं, उसकी वजूद को पाकिस्तान वाले कबूल नहीं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले और ये मिल्लत कबूल नहीं करेगी। इसलिए कि वो जिससे इस वतन की जेल तो ना काटी गई और भाग कर लंदन जाकर बैठ गया, जिसको लंदन के ऐसी रास आए हो, उसे मिल्लत के दर्द का क्या पता, उसे कौम के दर्द का क्या पता, उसको क्या पता कि यहाँ बेटियां गुर्बत की वजह से तुम्हारे करतूतों की वजह से काटी जा रही हैं, हमारे करतूतों की वजह से नहीं। तुमने इस मुल्क के अवाम और कौम को उस हद तक ले जाया है कि सारे देखकर कहते हैं कि यार ये तुमने पाकिस्तान हासिल किया, ये तुमने नारा लगाया, ये तुमने अपने वतन के साथ किया। मैं उन सबको कहता हूँ हमने अपने वतन के साथ कुछ नहीं किया। हमने लाशें उठाई, भाई जख्मी करवाए, बच्चे अपनी बच्चियां जेलों में भिजवाई, अपनी खवातीन की जनाब घरों की चादर और चारदार दीवारी की पामाली की, लेकिन अपने पाकिस्तान के खिलाफ एक हर्फ नहीं बोला, एक सोचा भी नहीं, बल्कि ये कहा कि ओए ये पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया है। अभी फिलहाल ये कुछ जनाब वो चंद नाहंजारों और गद्दारों के हाथ में है, लेकिन एक याद रखना, वो कह गए हैं ना कि मंजिले इश्क की आसान हुई चलते चलते। आपको इसलिए ज्यादा चलाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए, और जब आपके हाथ कोई चीज आए, इस हुकूमत की या इस रियासत की कोई जिम्मेदारी आए, तो आपको एहसास हो कि हम कैसे चलते चलते इस मंजिल तक पहुंचे हैं। आपको इस चीज का एहसास रहे कि हमने कितनी मुश्किलों से जाकर वो चीज हासिल की है। इनको क्या परवाह हो, इनके कौन से बच्चे लुटे हैं, इनके कौन से काफिले लुटे हैं, इनको क्या परवाह हो। पर बच्चे तो हमारे लुटे थे, पर जनाब खानदान तो हमारे कटे थे, और जनाब ट्रेनें तो भरकर हमारे सरों की आई थी। ये तो आए और अमेरिका नवाज बैठकर आकर, कोई बरतानिया नवाज, कोई अमेरिका नवाज, कोई इंग्लिस्तान नवाज, कोई फ्रांस नवाज, वो आकर हमारे पर हुक्मरान बन गए। ये दर्द तो हमें है ना, ये दर्द को मजीद बढ़ाने के लिए मंजिले इश्क की आसा हुई चलते चलते, मंजिले इश्क की आसा हुई चलते चलते, और चमका तेरा नक्शे कफे पा आखिर शब्द, और चमका तेरा नक्शे कफे पा आखिर शब्द। और ये याद रखना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो मौसम के और गर्मी और सर्दी का और जो खिजाओं बहार का इंतजार नहीं करते, जो मौसम की सख्ती और जनाब गर्मी का ना करते हैं, शिकायत करते हैं, ना मौसम की सख्ती और गर्मी को जनाब को जानते हैं, तो उनके लिए कहता है शायद कि सर्दी और गर्मी के उधर नहीं चलते, सर्दी और गर्मी के उधर नहीं चलते, सर्दी और गर्मी के उधर नहीं चलते, मौसम देख के साहिब इश्क नहीं होता। मौसम देख के साहिब इश्क नहीं होता। फैजाबाद की ठंडी रातें हो या हवस की गर्म तरीन और घुटन वाली रातें हो, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले अपनी मंजिल की जानिब चलते चलते आसानियां और जनाब मुश्किलें देखकर रुक नहीं रहे, बल्कि वो अपनी मंजिल की जानिब जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह अगर आप और मैं इखलास के साथ काम करते रहे, तो जो इन्होंने 75 साल इस वतन अजीज पाकिस्तान के साथ किया है, उसका कफारा अगले 25 साल में हो सकता है। अगर तुम और मैं वफादार रहे इस वतन के साथ, अगर कौम ने अपनी आंखें खोल ली, तो इंशाअल्लाह, वैसे भी हमारे शाह साहब क्या करते हैं कि ये खिता ऐसा है 100 साल नहीं निकालता, ये खिता वो है जो 100 साल नहीं निकालता। 75 तो निकाल गया है, 25 इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक वाले निकालेंगे।
اس کے لیے محنت درکار ہے، اس کے لیے خون پسینہ کرنے کے لیے اور جناب اپنی جان فشانی کے ساتھ کام کرنے کے لیے وقت درکار ہے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں سننی، کسی ڈرانے والے کا ڈر نہیں سننا، اور جناب کسی کی بھی بات اپنے کانوں تک نہیں پہنچنے دینی، اس لیے کہ ہمارے علامہ صاحب فرما گئے ہیں غیرت بڑی چیز ہے جہاں میں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ وہ لوگ جو آج جناب یہ سوچتے ہیں کہ بابا جی کو یہ مقام کیسے ملا، بابا جی نے پہلے ہر مکان اور مقام اپنے ٹھوکر کے ساتھ پیچھے کیا ہے، اس لیے یہ مقام ملا ہے۔ ہاں رستے میں بڑے لوگ آتے ہیں خریداری کرنے کے لیے، بڑے لوگ آتے ہیں لالچیں دینے کے لیے، بڑے لوگ آتے ہیں رستے سے بھٹکانے کے لیے، اور بابا جی تو بتا گئے ہیں صوبے طیبہ کارواں بے کارواں۔ ہاں جی، ہماری منزل طیبہ کی گلی ہے اور طیبہ کا نگر ہے اور طیبہ کا نظام ہے، اور کسی منافق سے اور کسی جناب دو نمبر کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا، بلکہ اپنی منزل کی طرف مضبوطی سے قدم بڑھانے ہیں، اور ان کو بتانا ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جناب ہم امریکہ کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تم نے انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ نہیں لڑی، تمہارے بڑوں نے انگریزوں سے جاگیریں لی، اور انگریزوں کے خلاف ہمارے بڑوں نے آزادی کی جنگ لڑی 1857 سے لے کے 1947 تک، اور وہ ایسی تاریخ رقم کی جسے انگریز آج بھی زخم چاٹتا ہے کہ وہ پگڑیوں والے، وہ جناب قلم سے خط لکھنے والے، وہ قلم سے فتویٰ لکھنے والے، وہ انگریز کہتا ہے میری حکومت کے درمیان اس برے صغیر کے اوپر جو سب سے بڑی رکاوٹ تھے وہ مدارس کے مولوی تھے، اس لیے وہ مدرسوں کے خلاف ہے۔ آج بھی جو دین کے خلاف بات کرے تو تم سمجھ لیا کرو کہ یہ اسی انگریز کی اولاد ہے جس کو ہم سے ڈر ہے، اور ہم سے ڈرنے والے یہ یاد رکھیں کہ ہمارے اندر کوئی تمہارے لیے نرمی نہیں ہے، اور ہمارے پاس نظریہ بڑا صاف ہے اور بڑی کھلی بات ہے، جو حضور کا غلام ہوگا وہ ہمارا امام ہوگا، لیکن جو ان سے بیگانہ ہوگا ہماری جوتی بھی اس سے مہنگی ہے، ہماری جوتی کے ساتھ لگنے والی خاک بھی اس سے مہنگی ہے انشاءاللہ۔ بس اتنی بات ہے کہ اپنے کاروان کو اور اپنے جذبے کو اسی طرح سلامت رکھتے ہوئے، اور سفر جتنا بھی طویل ہو جائے، تھک گئے ہو میں پچھلے سال میں جیل میں تھا، تو یہیں کسی مقام پر تحریک لبیک کی ریلی پہنچی، انہوں نے پرچہ کاٹا تھا، میں آج پھر کہتا ہوں کاٹو پرچہ۔ شکل یاد کر لو، کاٹو پرچہ، تم پرچہ کاٹو پھر اس کا چرچا کرنا ہمارا کام ہے۔ اور آج ایک بیان چل رہا تھا کہ جی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، میں نے کہا اے لعنتی اور مردود، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوگی کوئی تجھے انسان مانے، تیرے اندر انسانیت والی خصلتیں بھی نہیں ہیں، نہ تجھے روحانیت کا پتہ روحانیت پڑتا ہے، نہ تجھے کسی بات کا پتہ، نہ تجھے کسی کام کا پتہ، حکومت تجھ سے چل نہیں سکی، ملک کے خلاف تو بکتا ہے، اداروں کے خلاف تو بکتا ہے، ہر چیز تیرے شر سے کوئی بچا نہیں، یہ باعث آیا ہے پاکستان میں جس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں، نہ دیندار محفوظ، نہ تاجر محفوظ، نہ وکیل محفوظ، نہ جج محفوظ، نہ جناب فوج محفوظ، نہ وطن محفوظ، اس کے ہوتے ہوئے کشمیر کی فروخت ہوئی ہے، بڑی بڑی باتیں آئی، بڑا مشکل وقت آیا، لیکن یہ لعنت کا توق اس کے گلے میں پڑا ہے کہ کشمیر فروخت ہوا ہے، اور برسرے عام فروخت ہوا ہے، اس نے کہا ہے، اور اس نے اپنی بھری محفل میں کشمیر کا جھنڈا پکڑنے سے بھی انکار کیا ہوا ہے، اگر قوم بھولے نہ تو، لیکن قوم کو اب اپنے جناب دماغ حاضر رکھنے پڑیں گے، یہ نہیں کہ کوئی آگے کہے میں امریکہ کے خلاف ہوں اور میں جناب اس کے خلاف ہوں، میں آزادی کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں اور میں یہ ہوں، میں نے کہا آزادی کی جنگ تو وہ لڑے نا جس نے غلامی قبول کی ہو، اس کا مطلب ہے تو غلام تو ہے نا، یہ تو مانی بات ہے، اس کا مطلب ہے
آزادی میں گزارے ہیں. آزادی کی جنگ ہم لڑ رہے تھے, جس نے نہ تیری غلامی قبول کی, نہ نواز شریف کی غلامی قبول کی, نہ شاہد خاقان کی غلامی قبول کی, نہ پرویز مشرف کی غلامی قبول کی. آج ظالم کے سامنے بھی کھڑے رہے, آج جابر کے سامنے بھی کھڑے رہے, اور جو حق بات کہنے کے لیے قیمت دینی پڑی, اس کو بڑا سینہ چوڑا کر کے قیمت دی, اور جہاں لاشیں اٹھانی پڑی, خون دینا پڑا, بڑا کھول کے دیا, اور نہ جناب اس کے بعد اپنی بات سے پھرے ہیں, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے, لے کے میں توحید صفت شام پھرے, تو ہمیں دشت میں لے کے تیرا پیام پھرے, اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. سب جانتے ہیں نہ مشرف کے دور میں ناکام پھرے, اور نہ جناب نواز شریف کے, اور نہ وہ خاقان کے, اور نہ جناب اس عمران خان کے, اور ابھی بھی جو آئے بیٹھے ہیں, ہم انہیں صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ حضور کے دین کی طرف. ڈالر تم سے سنبھل گیا, کہتے نہیں معیشت 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 معیشت. میں نے کہا ہے اللہ کے بندو, ہم نے پاکستان معیشت کے لیے نہیں بنایا تھا, معیشت کو تو تم نے برباد کیا ہے. اور یاد رکھنا, جو بھوکا آدمی ہو نا, بھوکا آدمی غیرت مند ہو, لیکن اس کو رات کو نیند بڑی سکون کی آتی ہے, لیکن بے غیرت ہو اور اس کے محلوں میں اور اس کے سروس بینک اکاؤنٹوں میں اگرچہ اربوں پڑے ہوں, اس کو کبھی سکون کی نیند اور سکون کا حیات میسر نہیں ہوتی. تم بے شرم ہو اور بے غیرت ہو, اور قوم کے لوٹنے والوں کو کبھی اطمینان حاصل نہیں ہوگا. اگر اس کی انجام دیکھنا ہے تو پرویز مشرف کی تازہ صورتحال دیکھ لیا کرو, یہ دیکھ لیا کرو کہ انجام کتنا برا ہے. یہ 4 دن کی چاندی ہے, یہ 4 دن کی طاقتیں ہیں. وہی بات ہے, طاقتیں تمہاری ہے, خدا ہمارا, اور ہمارا بھروسہ کسی پر نہیں ہے. کسی کو اپنی طاقت کا زوم آج بھی ہے تو وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ تم اپنی طاقت آزما لو. ہم سینے وہی رکھتے ہیں جو احمد اللہ شاہ مدراسی والے ہیں, ہم سینے وہی رکھتے ہیں جو امام فضل حق خیر آبادی والے ہیں, ہم سینے وہی رکھتے ہیں جو مولانا عنایت چاکوری والے ہیں, ہم سینے وہی رکھتے ہیں جو کفایت اللہ کافی والے ہیں, اور ہمارے سینوں کو نسبت امیر المجاہدین والی ہے. ہو سکتے ہو جس کو اپنے ماضی کا کوئی پتہ نہ ہو. ہمارا ماضی بڑا درخشاں ہے, بڑا چمکتا ہوا ہے. وہ اگرچہ 1857 بھی ہو, وہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت ہو, وہ مغلیہ دور ہو, ہمارا ہر ماضی چمکتا ہوا ہے, کیونکہ ہم نے کسی بھی ماضی میں ہمارے بڑوں نے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا. وہ کوئی کتنا بھی بڑا طاقتور ہو, اور ہمارا انشاءاللہ مستقبل بھی اسی لیے چمکتا رہے گا کہ ہمارا راستہ بڑا صاف اور متعین ہے. ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہے, ہمیں اپنے رستوں کی دشواریوں کی پہلے سے خبر ہے کہ ہم جن چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں وہ ہاتھ پر کوئلے ہیں, اور جناب نیچے زمین پر انگارے بچھائے ہوئے ہیں انہوں نے, لیکن انشاءاللہ ہم نے تہیا کیا ہوا ہے. منزلیں کیسی بھی دور ہو جائیں, راستے کیسے بھی سخت ہوں, حالات کتنے بھی گرم و سرد ہو جائیں, ہم نے حضور سے وفا کرنی ہے. ہم نے اس پاکستان کے اندر حضور کے نظام کو لے کر آنا ہے.